کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نہایت واجب الاحترام عزت کے لائق محترم و محتشم بانی محفل جناب محمد سرفراز صاحب دامت برکاتہم، نہایت واجب الاحترام ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم محمد ریاض صاحب دامت برکاتہم، واجب الاحترام جناب حافظ محمد کامران نقشبندی صاحب، اور جناب میرے قابل احترام محترم محمد عمر صاحب اور دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں۔ جو ہے مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس حوالے سے چند گزارشات میں آپ کی گوش گوار کرنا چاہوں گا۔ یہ مبارکہ آپ اکثر ان لوگوں سے سنتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، معاذ اللہ۔ یہ ایک عقدہ ہے جسے آج انشاءاللہ حل کریں گے، اور ایک گرہ ہے جسے کھولیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک ہوتا ہے موصوف، کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی خوبی، کوئی صفت بیان کی جائے اسے کہتے ہیں موصوف، اور جو خوبی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صفت۔ کیا کہتے ہیں؟ اردو میں صفت بھی کہتے ہیں، مگر صفت اصل لفظ ہے۔ موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس کی خوبی بیان کی، اور جو خوبی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ محمد کامران، اس کے اندر نعت پڑھنے کی خوبی ہے، تو جو خوبی ہے نعت پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ صفت۔ کیا ہے؟ صفت۔ اور جو نعت پڑھنے والا ہے وہ ہے موصوف۔ آپ کو موصوف صفت میں نے پڑھانا ہے، یہ پہلا سبق ہے۔ جیسے یہ ہے جائے نماز، کیا؟ کس رنگ کی ہے؟ گرین اور وائٹ۔ یہ جو گرین اور وائٹ ہونا ہے یہ اس موصوف کی جائے نماز ہے، موصوف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں جو گرین ہے یہ رنگ ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ یہ صفت اول ہو گئی اور یہ صفت ثانی ہو گئی۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے۔ کون مہربان ہے؟ اللہ۔ یہ مہربان ہونا، یہ رحمان، یہ اس کی صفت اول ہے۔ الرحیم، اور بڑا رحم کرنے والا، یہ اس کی صفت ثانی ہے۔ پہلی صفت، دوسری صفت، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے کپڑا۔ کیا ہے؟ کپڑا۔ کپڑے کا رنگ کون سا ہے؟ کالا۔ کپڑا ہے موصوف، اور اس موصوف کی صفت ہے کالا رنگ۔ جب آپ سمجھ گئے، میں ہوں غلام معین الدین، اور میں کرتا ہوں تقریر، میں کرتا ہوں خطاب، میں کرتا ہوں بیان۔ تو بیان کرنا، خطاب کرنا، تقریر کرنا،
یہ میری صفت ہے اور میں موصوف ہوں. آپ کہتے ہیں اچھا وہ موصوف تشریف لائے. وہ کون موصوف؟ جن کا ابھی ذکر چل رہا تھا، جن کی ابھی صفتیں بیان ہو رہی وہ موصوف. ابھی ہم نام لیتے ہیں کسی بھی نام، اطہر سعیدی کا نام لے لیتے ہیں، یار اطہر سعیدی نے فلاں جگہ پہ نام بہت اچھی پڑھی، اچانک وہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ موصوف ہے جن کی ابھی بات کر رہے ہیں. یہ بات تو ایک ہوتا ہے موصوف اور ایک اس کی صفت ہوتی. اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ چلیں آگے چلتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب فرما دیجئے انما صرف only انما انا بشر مثلکم، میں نفس بشریت میں تمہاری مثل ہوں فقط. یہ بات اب یہاں پر میں نے آیت مبارکہ جو پڑھی ہے اس میں آیا ہے کلمہ حصر انما. کیا؟ انما. انما. انما کا مطلب ہوتا ہے صرف. کیا؟ اب جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما صرف یرید اللہ، اللہ چاہتا ہی یہ ہے، اللہ تو صرف چاہتا ہی یہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے محبوب کے گھر والوں، اے میرے محبوب کے گھرانے والوں، تم سے اللہ رب العزت ہر قسم کی جو رجس ہے اس کو دور کر دے. اس کو کیا کرے؟ اللہ صرف چاہتا ہی یہ ہے. اب یہاں ہے انما انا بشر مثلکم. انما کا معنی ہے صرف. کیا؟ یہ ذہن میں رکھیں. جب کہا صرف تو یاد رکھنے کہ جو انما ہے نا صرف، یہ کلمہ حصر ہے اور یہ کبھی موصوف پر آتا ہے اور کبھی یہ صفت پر آتا ہے. کبھی یہ کلمہ حصر موصوف اور کبھی صفت کے لیے، یعنی کبھی حصر ہوگا موصوف پر اور کبھی حصر ہوگا صفت پر. بات سمجھیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلمہ حصر تو ہو مگر اس کا وقوع نہ ہو، یعنی اس کا وقوع نہ صفت پر ہو رہا ہو نہ موصوف پر ہو رہا ہو. کسی نہ کسی چیز پر ضرور اس کا وقوع ہو رہا ہوگا، یعنی وہ کسی نہ کسی چیز پر واقع ہو رہا ہوگا. بات سمجھیں؟ میں بڑے آرام سے اور اس کی ریپیٹیشن کر کے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، بات کو آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دل میں دماغ میں بسانا چاہتا ہوں. اب آپ کہیں گے انما زید متکلم، اس کا مطلب ہے زید ہے موصوف، متکلم اس کا کلام کرنا. ابھی میں نے بتایا موصوف سے سمجھ گئے نا؟ اچھا، موصوف ہے زید اور ان کی صفت ہے کلام کرنا، متکلم. اب جب انما آیا تو انما موصوف پر آئے تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ صرف زید ہی کلام کرنے والا ہے. انما صرف زیدن، صرف زید، متکلم کلام کرنے والا ہے، یعنی اور کوئی کلام کرنے والا نہیں، صرف زید کلام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، انما زید متکلم، انما اس کو یہاں سے اٹھایا اور صفت کے ساتھ جوڑ دیا، زید علیحدہ ہو گیا. اب ہے زید تو صرف کلام ہی کرنے والا ہے، یعنی اس کے اندر صرف کلام کی خوبی اور کوئی خوبی نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ انما موصوف پر آیا تو کہا کہ صرف زید ہی کلام کرنے والا، یا یوں کہیں انما زید عالم، انما زید عالم، کہ صرف زید ہی عالم ہے، بھئی اور کوئی عالم نہیں ہے، اور بھی تو. ٹھیک ہے؟ انما کامران نعت خانوں کی، کہ صرف
کامران ہی نعت خواں ہے. بھئی کیا ریاض صاحب نعت خواں نہیں ہے؟ اور اپنا عطا نعت خواں نہیں ہے؟ اور کوئی اویس رضا نعت خواں نہیں ہے؟ وہ نہیں، وہ بھی تو نعت خواں ہے. تو انما زید عالم، صرف زید ہی عالم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور بھی عالم ہو سکتے ہیں. اب انما کو عالم پر نہیں آئی تو پھر ہوگا زید صرف عالم ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر اور کوئی خوبیاں نہیں ہیں، اور بھی خوبصورت بھی ہے، اچھا اخلاق بھی ہے، اچھا کردار بھی ہے، سائنس کے سبجیکٹس جو ہیں وہ بھی پڑھنا اور پڑھانا جانتا ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو انما جب آئے گا تو وہ جو معنی میں حصر قائم کر دے گا، یعنی اس کو اس طرح گھیر لے گا کہ وہ معنی اس سے خارج نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے یہ وہی ہے، یہ اسی طرح ہی ہے. یہ بات سمجھیں. اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی طرف آئیں. فرمایا انما انا بشر. قل کو ابھی ایک سائٹ پر رکھیں، بات ہے ساری قل کی. اے محبوب تو کہہ دے، اللہ کہہ رہا تو کہہ دے، تو کہہ دے انا میں، بشر انما انا بشر. سمجھے بات؟ قل اے محبوب تو کہہ دے انما. اب انما آیا تو جب انا ہے موصوف، انا کیا ہے؟ چونکہ ضمیر ہے. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر ایک تھی ہوتا ہے بندے دا ضمیر، وہ جاگ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، مگر تسی فی الحال سوتی ہی رکھو. اچھا ایک یہ ضمیر جو عربی والی ضمیر ہے، ضمیر کہتے ہیں ضاد کے ساتھ ضمیر. آپ کہتے ہیں کہ یار کامران میرے پاس آیا، کامران اچھا انسان ہے، کامران پانی پیتا ہے، کامران نعت پڑھتا ہے، کامران کرکٹ کھیلتا ہے، کامران میچ آ گیا، کامران میچ جیت. اب بار بار کامران نہیں کہیں گے، آپ کہیں کہ کامران نعت پڑھتا ہے، وہ ایک اچھا آدمی، وہ کرکٹ کھیلتا ہے، وہ یہ جو وہ ہے، یہ وہ ضمیر ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. اب اسی طرح انا میں کے لیے اور ہوا وہ کے لیے آتی ہے. انا میں، تو جب حضور نے کہا انا، اللہ پاک نے کہا محبوب تو کہہ دے انا، انما انا، انما انا. تو جب ہے انا بشر، انما انا صرف میں ہی بشر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف حضور ہی بشر ہے اور کوئی بشر نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر انما کو موصوف پر داخل کریں تو معنی پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا. معنی ہوگا کہ صرف میں ہی بشر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اب انا کو وہیں رکھیں، انما کو بشر پر لے کر آئیں تو پھر معنی یہ ہوگا میں صرف بشر ہوں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یعنی حضور بشر نہیں ہے صرف، حضور تو قد جاءکم من اللہ نور، حضور تو نور بھی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قطب الدین ایک بھی قطب الدین ہے، انداز نہ کون ہے. اچھا انا بشر، انا نہیں، انا ابھی ادھر ہے انما انا بشر. اگر تو انما انا پر آئے تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ صرف میں ہی بشر ہوں، یہ معنی بھی درست نہیں ہے. اور اگر انما آگے آئے بشر پر تو پھر ہوگا میں صرف بشر ہوں، یہ معنی بھی درست نہیں ہے. تو پھر آیت کا معنی کیا ہوا؟ قل انما. تو پھر انما کا میں نے بتایا اس کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف صفت تو ہو مگر انما کا وقوع نہ ہو، انما واقع نہ ہو، انما کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو بیچ میں، ایسا نہیں ہوتا. اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ضرور رہتی ہے. تو اب اس آیت مبارکہ میں جب اللہ پاک نے انما لگا کر جبرائیل امین کو مصطفیٰ کے پاس بھیجا اور پھر محبت بری بات اللہ نے کی ہے، اس میں حضور کی عظمت کی طرف نشاندہی کی ہے. ادھر حضور کی عظمت بیان ہو رہی ہے اور ادھر تم گھر گھر دروازے کھٹکھٹا کے کہتے ہو حضور تو ہمارے جیسے، حضور تو ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، حضور نے نکاح کیا ہم نے بھی کیا، حضور بھی سفر کرتے ہیں ہم بھی سفر کرتے ہیں، حضور بھی حضر ہم بھی حضر میں جاتے ہیں.
تو حضور علیہ السلام کو یہاں سے کسی بدبخت نے یہ سمجھ لیا کہ معاذ اللہ حضور ہمارے جیسے ہیں. ارے یہ تو وہ نبی ہے کہ جو کائنات میں ثم دنا کی منزلوں پر جا کر بیٹھا، پھر جنہیں ثم فتد اللہ کی کرسی پر بٹھایا اور پھر وہاں سے اٹھا کر اوتنا کی آغوش قربت میں بٹھایا. یہ نبی تو اتنا بلند ہے کہ جو سدرۃ المنتہا سے آگے گزر جائیں اور جبرائیل امین لامکانی میں ان کی ہم سفری نہ کر سکیں. یہ نبی کا مقام تو یہ ہے کہ جہاں فرشتے بھی کہیں کہ مولا شب معراج اس نور کے پیکر کی ایک جھلک ہمیں بھی دکھا دے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، شان مصطفیٰ. یہ تو نبی اتنا بلند ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کا کتنا کرم تھا ہم پر، آپ کے وصال ظاہری کے بعد کتنا کرم تھا ہم پر کہ حضور عرشی تھے، عرشوں پر چلنے والے، اور ہم جیسے خاکیوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر تو حضور کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اور وہ عظمت کیا ہے کہ انما انا بشر مثلکم. یہاں پر یاد رکھنے پوری آیت قل، محبوب فرما دیجیے، کہہ دیجیے. محبوب تم کہہ دینا، اللہ خود بھی بات کر سکتا ہے. اللہ ہمارا بھی اللہ ہے، اللہ ساڈا بھی رب بھی ہے. ربا تو مہربانی کر، تسی اپنے پیو نال گل کرو تے کہو آپ جناب ابا جی، چاچا جی، تایا جی. جب آپ بات کرتے ہیں تو ادب سے کرتے ہیں، مگر جب اللہ سے کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو یعنی اللہ کے ساتھ اتنی فرینکنس ہے بندے کی، کوئی پردہ ہی نہیں ہے، نہ اٹھے حجاب سارے میرے ان کے درمیان سے. کبھی کچھ کہا نظر سے، کبھی کچھ کہا زبان سے. وہ شام یا سویرا یہ تو غم ہے عمر بھر کا، میرا سینہ پھٹ نہ جائے کہیں یاد رفتگار. اب یہ تو دیکھیں نا، اللہ کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ تو بندے کا تعلق ہی ایسا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے اے محبوب آپ کہہ دیں، تو کہہ رب آپ کا نہیں ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ہرگز نہیں محبوب، آپ کے رب کی قسم، کیونکہ آپ کا رب نہیں ہے، آپ تو پالن ہار تو آپ کا بھی ہے. مگر کہا کہ محبوب جو تیرا رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کے رب ہونے میں مزہ نہیں ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک محبوب ہر معاملے کے اندر آپ کو اپنا حکم و حاکم تسلیم نہ کرنا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، سرکار کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا. عظمت و شان. جب تک اپنی زبان حال سے یہ نہ کہہ دیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں مفر بھی نہیں ہے، فرار ہونے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. مکر جائے قرار، کوئی جائے قرار نہیں ہے حضور کے بغیر، کوئی فرار ہونے کی جگہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بندے کی مصطفیٰ کی بارگاہ سے نکلے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. قل انما انا بشر مثلکم. اب یہاں پر محبوب فرما دے تو کہہ دے انما حرف اصل کیا ہے؟ حرف کلمہ حسر کیا آ گیا؟ انما کلمہ حسر آ گیا. انا بشر آگے آیا مثلک کیا ہے؟ تو یاد رکھنے کہ یہاں پر مثلیت کا حسر کیا؟ نفس بشریت پر ہے، نفس بشر پر ہے. یہ میں سمجھا رہا ہوں.
یعنی مثلیت کا جو حصر ہے وہ بشر پر ہے. اب یوں سمجھے، میں جب معنی سمجھاؤں گا اس طرح، قل اب آئے گا، آپ یوں سمجھے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. انا بشر انما مثلکم. قل محبوب فرما دیں انا میں، بشر ہوں تمہاری، مثلکم ضمیر ہے، تمہاری مثل، تمہاری مثل، تمہارے مثل، صرف تمہاری مثل ہونے میں، صرف انما کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا نا مثلکم سمجھانے کے لیے، رہے گا تو وہیں پر. ٹھیک ہے. اب علماء تو جانتے ہیں یہاں ہو یا وہاں ہو وہ لے آتے ہیں. اچھا، مثلکم صرف تمہاری مثل ہونے میں تم جیسا بشر، صرف فقط نفس بشریت میں تمہاری مثل ہوں. بات سمجھیں آپ؟ یعنی یہاں پر انا موصوف ہے، بشر صفت ہے. یہاں موصوف کا صفت پر حصر نہیں ہے، بلکہ مثلیت کا حصر بشریت پر ہے کہ صرف مثل ہونے میں، بشر ہونے میں تمہاری مثل، صرف تمہاری مثل ہونے میں بشر ہوں، صرف تمہارے جیسا. یہ جو ظاہری تمہارا چہرہ ہے، یہ تمہارے ہاتھ ہیں، یہ ظاہری جو سکن ہے، جسمانی جو ساخت ہے، اس میں جو میں چلتا پھرتا تمہیں نظر آتا ہوں، بس اس میں تمہاری مثل ہوں، مگر تم مجھے اپنی مثل سمجھ نہ لینا. اس لیے کہ لغت العرب کی جتنی کتابیں ہیں، لسان العرب دیکھ لیں، المنجد دیکھ لیں، قاموس دیکھ لیں، لغت کی جتنی کتابیں کھولیں، وہاں بشر کا معنی جب پڑھیں گے تو وہاں بشر کا معنی ہوگا ظاہر جلد الانسان، انسان کی فقط ظاہری جلد کو بشر کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ جلد کو بشر کہتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لواحۃ للبشر، اس کی جو چمڑی ہوگی وہ آگ میں گل سڑ جائے گی. جہنم کے بارے میں، جہنم کی آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو انسان کی چمڑی ہوگی، چمڑی ظاہری چمڑی، وہ ساری گل سڑ جائے گی، راکھ بن جائے گی. لواحۃ للبشر، تو بشر ظاہری چمڑی کو کہا قرآن نے بھی اور لغت کی کتابوں نے بھی. ایک لفظ ہے بشرا، بشرا پڑھتے ہیں؟ بشرا کہتے ہیں ظاہری چہرے کو. کیا کہتے ہیں؟ بشرا. خوشخبری بھی اسی سے ہی ہے، یعنی چہرہ ہے، خوش ہے تو بشرا. تو ظاہری چہرے کو بشرا بھی کہتے ہیں. تو بشر کہتے ہیں ظاہر کو. کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر. تو اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ظاہراً دکھنے میں تمہارے جیسا ہوں، بلکہ تمہاری مثل ہوں، مگر میں تمہاری مثل نہیں ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لست مثلکم، بخاری کی حدیث ہے، متواترہ حدیث ہے. اور یہ یاد رکھ لیں جب حدیث آ جائے اس طرح تو پھر اس کا حکم جو ہے وہ ایسے ہی ہے جو قرآن کے بعد جس کا حکم ہے. جب کہا نا لست مثلکم، حضور نے فرما دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور قرآن کا انکار تو نہیں کر رہے کہ مولا تو نے تو کہا کہ تو فرما دے کہ میں تمہارے جیسا بشر نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں لست مثلکم، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو جب حضور نے فرمایا لست مثلکم کہ میں تمہاری مثل ہوں ہی نہیں، کہیں مجھے اپنے جیسا سمجھ نہ لینا. ایک حدیث میں فرمایا ایکم مثلی، ایکم مثلی. یہ کب کہا حضور نے؟ تم میں کون ہے میری مثل؟ کب کہا حضور نے؟ اس لیے کہ جس وقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، افطار کے ساتھ ہی روزہ رکھ لیتے، پھر روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، کئی دن گزر جاتے، کئی ہفتے گزر جاتے، حضور بغیر کھائے پیے روزے رکھتے چلے جاتے. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور رکھ رہے ہیں، یہ تو حضور کی سنت ہے، اب ابو بکر و عمر نے بھی رکھنے شروع کر دیے. اب رکھتے رہے. حضور نے کہا کیا بات ہے ابو بکر، بڑے کمزور لگ رہے ہو جسمانی طور پر. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی سنت ہی پوری کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. تو فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی، اور تم میں کون میری مثل ہے؟ مجھے تو خدا کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے،
तो तुम मेरी मिसल कैसे हो गए? जब हुजूर कह रहे हैं तुम में कोई मेरी मिसल नहीं, तो फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हुजूर हमारी मिसल है? आगे फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै, कि मैं हूं तो तुम्हारी मिसल बशर, फकत बशर, मिसल में तुम्हारे जैसा हूं, बशर होने में तुम्हारे जैसा हूं, मगर फरमाया मुझे अपने जैसा समझना लेना। क्यों? यूहा इलै, इस पर अल्लाह का वो कलाम नाजिल होता है जिसे बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं उठा सकते, जिसे बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं उठा सकते। अब आप देखें ना कि ये है गिलास, क्या ये गिलास जिस मटेरियल से बना है इसकी असल है मट्टी, इसकी असल क्या है? मट्टी है। अच्छा, आप मट्टी का प्याला लेते हैं, वो भी मट्टी का है, क्या वो भी मट्टी का है, ये भी मट्टी का है। इनका चश्मा, इस चश्मे का जो ग्लास है वो भी उसकी असल क्या है? मट्टी है। इनके गिलास, इनका गिलास जो भी है, इनका गिलास उसकी असल क्या है? मट्टी। अब एक गिलास वो है जो खुर्दबीन पर लगता है, वो भी गिलास है, ठीक है। एक डिनर सेट है, फ्रेंच डिनर सेट, उसकी कीमत है तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए। कितनी? 10 से 15 लाख रुपए। ये है वो भी मट्टी का बना हुआ। अब ये बर्तन चीखता है कि मेरी कीमत 10 रुपए, इसकी कीमत 5000, 3000, 4000, जितने का भी ये चश्मा है, मगर इसकी कीमत 10 रुपए क्यों नहीं? ये चीखता है। और वहां फ्रेंच डिनर सेट कहता है कि हूं मैं भी मट्टी का, मेरी कीमत है 15 लाख। और वो प्याला मट्टी का, ये किसी कुम्हार की दुकान पर जाएं, वो भी चीख रहा होता है कि मेरी कीमत 10 रुपए और 15 रुपए क्यों? वो कहता है कि तू प्याला होने में तो मेरी मिसल है, तो मट्टी, जो मट्टी का बना है तो प्याला है, तो मट्टी तुम्हारी असल में तो तुम मेरी मिसल हो, मगर तुम में कोई भी ऐसी बात नहीं जो मेरी तरह की हो। इसी तरह सरकार दो आलम, अब किताब किताब है, किताब है, कुरान भी किताब है, दालिकल किताबुल ला रैब फीह, मगर किताब और किताब में फर्क है। लोहा लोहा है, एक लोहा जो बिल्डिंग में लेंटर के अंदर डालते हैं, वो लोहे की कीमत कितनी है? 200 रुपए, 200 रुपए तकरीबन, अब शायद सस्ता हो गया। एक लोहा मर्सिडीज का लोहा है, एक स्टेनलेस स्टील है, और फिर उसको और ज्यादा रिफाइन करके और अच्छा अल्मेनिक बना दिया जाता है, वो इतना कीमती लोहा। अब लोहा ये वाला चीखता है कि मेरी कीमत 200 रुपए क्यों और उसकी कीमत 2 लाख रुपए क्यों? तो पता ये चला, हाँ तो लोहा होने में तो मेरे जैसा है, मगर तेरा उतना तज़किया, तेरी उतनी सफाई नहीं हुई जितनी मेरी सफाई हुई है। तो फरमाया मैं बशर होने में तुम्हारे जैसा हूं, मगर तुम मुझे अपने जैसा न समझ लेना, इसलिए कि जिन गलियों से मैं गुजरता हूं वो गलियां हर वक्त खुशबुओं से मुअत्तर हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। हाँ तुम्हारी मिसल बशर हो, मगर इस तरह फिर मेरी मिसल कोई बनकर दिखा दे। हाँ जिस तंदूर में मैं रोटी लगा देता हूं, आग उस पर असर करने से रुक जाती है, हाँ तुम्हारी मिसल बशर हो, मगर इस तरह फिर कोई मेरी मिसल बनकर दिखा दे। अरे जिस बच्चे के सर पर मेरे मुस्तफा हाथ रख दे, 100 साल गुजरने के बाद भी उसके सर से खुशबुओं की मुअत्तर महकें आती हैं। हाँ तुम्हारी मिसल बशर हूं, मगर इस तरह कोई मेरी मिसल बनकर दिखा दे। हुजूर ने, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे 1445 साल गुजर गए, हुजूर की मिसल की कौन क्या बात करता है? खुदा की कसम, खुदा की कसम, इन 1400 साल तो बड़ी दूर की बात है, 14 करोड़ साल भी गुजर जाए, हुजूर के तो जूतों की मिसल कोई नहीं है, हुजूर के तो नालैने पाक की मिसल कोई नहीं, अरे कोई हसन की मिसल नहीं, हुसैन की मिसल नहीं, गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मिसल कोई नहीं, और तुम मुकाबला करते हो माअल्लाह हुजूर की मिसल बनने का? नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जंग के लिए जा रहे थे, तो सहाबाए किराम के साथ हैं, हजारों सहाबा हैं। आपने फरमाया कुछ खाने को? या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं। उन्होंने फरमाया अच्छा कोई थोड़ा बहुत? जी या रसूलुल्लाह ये 21 खजूरें हैं थैले में। कहा कि ले आओ।
21 खजूरें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर खिदमत हुई, या रसूल अल्लाह ये 21 खजूरें। आपने फरमाया चलो सब में बांट दो, टोलियां बनाते जाओ 10-10 की, आते जाओ खजूरें लेते जाओ खाते जाओ। फरमाया ए अबू हुरैरा कभी उम्र भर इस थैले में देखना नहीं है, देखना नहीं, बस निकालते जाओ देते जाओ। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मालूम नहीं कितने हजार सहाबा थे मगर वो सारे के सारे खा गए, खजूरें वैसे की वैसे, खजूरें उतनी नहीं। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हो गया। फरमाया सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, खजूरें वैसे घर में खिलाता, जो कोई मदीना में भूखा आता वो पता था कि अबू हुरैरा के दर पर जाएंगे तो वहां खजूरें तो मिलेंगी हर सूरत। तो फरमाते जो भी मेरे दरवाजे पर आया कभी खाली नहीं गया। फरमाते हैं फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर गुजरा, विसाल हुआ, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, 10 साल उमर फारूक के। फरमाते हैं मैं खजूरें खुद भी खाता, घर वालों को भी खिलाता, मोहल्ले में और दोस्तों को और बांटता जाता, खजूरें थी कि खत्म होने का नाम तक नहीं लेती। सुभान अल्लाह। फरमाया उमर फारूक का दौर चला गया, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 12 साल। फरमाया वो खजूरें में बांटता रहा यहाँ तक कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। और शहादत उस्मान के वक्त इस तरह भगदड़ मच गई कि मेरे से कहीं वो थैला गिर गया, खुदा की कसम अगर न गिरता तो उम्र भर वो खजूरें खुद भी खाता, सबको खिलाता, मगर वो खजूरें कभी खत्म ना होती। तो हुजूर का फकत दस्ते अकदस लग जाए हैं तो तोड़ा जिथे हाथ लग जाए तो बेबरकती शुरू हो जाती है। वो कहते चल दफा हो जाए तो आया ना कर, खबरदार जैसा रहेगा दोबारा हैं। भाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तो बरकत ये है कि इमाम बुखारी उम्र भर आपका मुँह मुबारक अपने सीने से लगा कर रखते। इमाम बुखारी तबर्रुक लेते, बरकत हासिल करते थे। और फिर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्हें सैफुल्लाह का खिताब दिया गया, वो हजरत खालिद बिन वलीद से किसी ने एक मर्तबा हुआ कि आप किसी जंग में थे और इर्द गिर्द घुमसान की जंग थी, दुश्मनों ने हमला कर रखा था और जमातों की जमातें उनके अंदर घिरे हुए थे। हजरत खालिद बिन वलीद करीब था कि मुसलमानों को शिकस्त हो जाती। हजरत खालिद बिन वलीद जंग छोड़कर तलवार एक तरफ रख के कुछ तलाश करने लगे। लोगों ने कहा हजरत क्या तलाश कर रहे हैं? उन्होंने कहा टोपी। कहा टोपी में क्या कमाल है? कहा टोपी में कोई कमाल नहीं, टोपी के अंदर एक कमाल है। पूछा वो क्या? कहा हुजूर का मुंह मुबारक है उसमें। ये जो तुम मुझे देखते हो ना कि मैं हर वक्त जिस जंग में जाता हूँ, अल्लाह पाक कभी भी ऐसा नहीं होता नाकामी और नामुरादी के साथ वापस लौटा हूं। फरमाया हमेशा पता याद होकर इसलिए लौटता हूं कि उसमें खालिद बिन वलीद का कमाल नहीं बल्कि हुजूर के मुंह मुबारक का कमाल है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। शान मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा। अरे ये तो आपके भी बाल बाल हैं, हमारे भी बाल बाल हैं और हुजूर के बाल। खुदा की कसम जिसने हुजूर का मुंह मुबारक रखा फिर उस अकेले ने नहीं रखा बल्कि उस मुंह मुबारक में से फिर मुंह मुबारक और पैदा होते हैं, बढ़ते जाते हैं। वो फिर बांटता है इसको 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 इसको। और कई मर्तबा मैंने देखा कि जब दुरूद पाक पढ़े तो कहीं बाल मुबारक लहराता भी है। हुजूर का बाल मुबारक है, हुजूर ने जिस चीज पर दस्ते अक़दस लगा दिया वो उसमें बरकत आ गई, उसमें बरकत। हुजूर हमारा पसीना निकलता है बदबू आती है, हुजूर का पसीना निकले तो खुशबू आती है। हम पेशाब बोलो बराज करते हैं तो बदबू आती है, ठीक है, मगर हुजूर जब करते तो कहते जब हुजूर हाजत से रफ़े हाजत से जब गुजरते वहां से वापस आते तो जहां हुजूर अलैहिस्सलाम ने रफ़े हाजत के लिए जाते बस वो क्या था कि वहां से तो खुशबुओं के हुल्ले आते थे, खुशबू आती थी वहां से। और हुजूर ने एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप ज़ाहिरी तौर पर अलील थे, बीमार थे, तो रात आपने एक प्याला मुबारक था उसमें हदीस पाक में आता है बोल मुबारक
आपने पेशाब मुबारक उसमें कर दिया। रात को उम्मे ऐमन को प्यास लगी, वो उठी, उन्होंने देखा कि कहीं से खुशबू आ रही है, उन्होंने कहा शरबत है, बस पकड़ा और पी लिया। जब पी गई, सुबह हुई, हुजूर ने पूछा उम्मे ऐमन वो यहाँ प्याला पड़ा था, जी या रसूलल्लाह मैंने पी लिया। हुजूर ने फरमाया अच्छा पी लिया? हाँ। हुजूर ने फरमाया कि वो क्या था? उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, आपने फरमाया जा, कभी भी तेरे पेट को जहन्नम की आग छू नहीं सकती। सुभान अल्लाह। हजरत कतादा की आंख निकल गई, मेरे मुस्तफा ने वो आंख पकड़कर जहां लगा दी, उम्र भर पहली आंख की रोशनी जाती थी, उस मुस्तफा की लगी हुई आंख की रोशनी और तेज हो जाती। तलवार टूट गई जंगे बदर के अंदर, जंगे उहद में भी तलवार टूटी, जंगे बदर में टूटी, सहाबी आ गए, या रसूलल्लाह तलवार टूट गई। अब हुजूर ने नहीं फरमाया मैं तलवारें तो नहीं बनाता, घर से लेकर आते। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह तलवार टूट गई। आका ने फरमाया दरख्त की सूखी टहनी लेकर आओ। वो सूखी टहनी लाई गई, हुजूर ने दस्ते अक़दस फेरा। वो सहाबी कहते हैं खुदा की कसम उम्र भर उस सूखी टहनी से जंग करता रहा, लड़ता रहा, सूखी टहनी से उम्र भर। और कहते हैं खुदा की कसम इससे बढ़कर तेज धार तलवार मैंने अपनी उम्र में नहीं देखी। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी मिस्ल बशर नहीं, हमारी मिस्ल बशर सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर चलना खाना, ये तो हुजूर की मेहरबानी है, हुजूर की मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने अपना महबूब लिबादाए लिबासे बशरी में भेजा। वहां तो फरिश्ते भी तरसते होंगे कि अपना महबूब हमें दे दे, हर कोई तरसता होगा, मगर ये अल्लाह का एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने ये ईमान वालों पर एहसान किया है। क्या एहसान? कि मोमिनीन में अपने रसूल को भेजा। लिहाजा इस एहसान को आप उसका शुक्र अदा करें, हम भी शुक्र अदा करते हैं। तो जुबान पर वो क्या शेर है पीर नसरुद्दीन शाह साहब का रहमतुल्लाह तआला अलैह, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए, नहीं नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर हाजिरो नाजिरो नूरो बशर गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। तो हुजूर की मदह करें, हुजूर की मदह करें। तो अल्लाह पाक जो कुछ आज हमने ईसाई मुबारक के हवाले से समझा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा उस पर कारगर रखे और हुजूर की अज़मत, हुजूर के चर्चे बयान करने की हमेशा तौफीक दे। व मा अलैना।